جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں گزشتہ مباحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فصل وہی مہدی موعود ہیں، جن کے ظہور، قیام اور عادلانہ حکومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ نے عراق کے شہر سامرہ میں سن 255 یا 256 ہجری میں ولادت پائی، اور ولادت کے بعد اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ 5 سال تک سامرہ میں زندگی گزاری، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد خدا کے آخری حجت، پیغمبر کے آخری جانشین، مسلمانوں کے آخری پیشوا اور ہمارے زمانے کے امام مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے خداوند متعال کے حکم سے غیبت کی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور جب خداوند متعال ظہور کا حکم دے گا، جب مشیت الہی اور خدا کا ارادہ ہوگا، تو خداوند متعال آپ کو ظہور کا حکم دیں گے، قیام کا حکم دیں گے، اور متواتر احادیث کی روشنی میں آپ مکہ مکرمہ سے ظالموں کے خلاف قیام کا اعلان کرتے ہوئے اپنے عالمی انقلاب کو شروع کریں گے، اور پوری زمین پر عدل الہی کی حکومت قائم کریں گے۔ غیبت کے حوالے سے غیبت کے فوائد کے بارے میں بحث اور گفتگو کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے مسکن کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں، اور آپ کے مکان، زمانہ غیبت میں آپ کے مکان اور مسکن کے بارے میں جو نظریات ہیں، ان نظریات کو آپ حضرات کی خدمت میں، ان نظریات کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں،
اور صحیح نظرے کو انشاءاللہ محکم دلائل کے ساتھ ائمہ طاہرین کے فرامین کی روشنی میں آپ کے مسکن کے حوالے سے جو صحیح نظریہ ہے انشاءاللہ اس پر ہم بحث کے آخر میں دلائل پیش کریں گے۔ یہاں پر اس نقطے کا بیان بھی بیجا نہ ہوگا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مسکن اور مکان کی بحث ہماری عملی زندگی میں اس بحث کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی اثر عملی نہیں ہے، لہذا اصولاً تو اس بحث کو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی چونکہ عملی طور پر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن شیعہ مخالفین کی طرف سے جتنی بھی کتابیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں لکھی گئی ہے، یا جن کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ لکھی ہیں، حسن عسکری کے فرزند کی تاریخ لکھی ہیں، سب نے لکھی ہیں۔ محمد مہدی حسن عسکری کے فرزند تھے اور سن 255 یا 56 میں آپ نے ولادت پائی، سب نے آپ کی تاریخ لکھی ہے۔ میں نے عرض کیا ابن حزم کے علاوہ، ابن حزم اور ابن خلدون کے علاوہ سب نے اپنی کتابوں میں اعتراف کیا ہے۔ ولادت کی بحث میں ہمارے مخالفین خصوصاً علماء اہل سنت نے جس نے بھی حسن عسکری کے فرزند کی تاریخ ولادت لکھی ہے، اس کے آخر میں آپ کے مسکن کے حوالے سے ایک نقطے کو سب نے تکرار کیا ہے۔ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے فرزند محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے سن 255 یا 56 میں ولادت پائی، اور ولادت کے 2 سال کے بعد، ایک شاذ قول ہے، قول نادر ہے، بعض لوگوں کا نظریہ ہے، اور اکثر اور معظم علماء اہل سنت نے لکھا ہے آپ کی ولادت کے 5 سال کے بعد آپ سامرہ کے سرداب میں غائب ہو گئے۔ وغاب فی السرداب وامہ منتظرہ۔ اور سب سے پہلے جس شخص نے اس نظریے کو اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، لکھا ہے، وہ ابن خلدون ہیں۔ وغاب فی السرداب وامہ منتظرہ، اس نے اپنے المقدمہ میں باب فاطمیون کے نام پر ایک باب کھولا ہے، اس میں امام زمانہ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد لکھا ہے، یہ فرزند غاب فی السرداب وامہ منتظرہ، وہ سرداب میں چلے گئے اور غائب ہو گئے، اور اس کی ماں ان کے واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ یہ تمام علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس جملے کو نقل کیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ نقل کرنے کے بعد اس نظریے کو، اس عقیدے کو شیعہ اثنا عشری کی طرف نسبت دی ہے، حالانکہ یہ 100% غلط ہے، کذب محض ہے۔ انشاءاللہ اس نسبت کا شیعوں کی طرف جو نسبت دی ہے، اس نسبت کا غلط ہونا اور کذب محض ہونا انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اس پر دلائل پیش کریں گے۔ یہ ایک نظریہ۔
پس غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کا مسکن کہاں ہے؟ سامرہ کے سرداب میں ہے۔ یا اہل سنت، تمام علماء اہل سنت نے اسی نظریے کو پیش کیا ہے، بعد میں شیعوں کی طرف نسبت دی ہے، جو سراسر جھوٹ ہے، کذب محض ہے۔ اصلاً شیعہ حدیث میں سرداب کا نام تک نہیں ملتا۔ شیعہ علماء نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہے، کسی عالم کی کتاب میں سرداب کا نام تک غیبت کے حوالے سے دیکھنے میں نہیں آتا۔ البتہ سرداب محترم مقام ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ کا مصداق ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ایک طولانی مدت تک اس سرداب میں، ظالمون کے سائے میں، اس سرداب میں خدا کی عبودیت و بندگی کی ہے۔ لہٰذا ہم جاتے ہیں، سرداب کی زیارت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اپنے اماموں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ در و دیوار کو چومتے ہیں ہم، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نہ اس وجہ سے کہ اس میں ہمارے زمانے کے امام غائب ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، جناب فاروقی کی اصطلاح میں نہیں، یہ غلط نسبت ہے۔ انشاءاللہ بعد میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ جناب محی الدین ابن عربی، جس نے سب سے پہلے جس شخص نے اس نظریے کو پیش کیا ہے امام زمانہ کے مکان اور مسکن کے حوالے سے، وہ جناب محی الدین ابن عربی ہے۔ چونکہ وہ تصوف سے، مسلک متصوفہ سے ان کا تعلق ہے، صوفی گری، اور اس وقت جتنے بھی صوفی مسلک ہیں، متعدد مسالک ہیں صوفی گری کے، جتنے بھی مسالک ہیں سب ان کو امام کل مانتے ہیں، جناب ابن عربی کو۔ اور اس نظریے کو جناب ابن عربی نے امام زمانہ کے مسکن کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ عالم اور قلیہ میں چلے گئے اپنے والد کے وفات کے بعد، اور کبھی اور قلیہ کے شہر جابلس میں زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی جابلقا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور جابلس اور جابلقا کے حوالے سے بھی نظریات مختلف ہیں۔ خود صوفی مسلک علماء اور ان کے پیروکاروں کے درمیان بعض کہتے ہیں جابلقا مشرق زمین کا ایک شہر ہے، جابرسا یا جابلسا، جابرسا بھی استعمال ہوا ہے، جابرسا بھی استعمال ہوا ہے، یا جابلسا یا جابرسا مغرب زمین کے ایک شہر کا نام ہے۔ یعنی ایک جو ہے مشرق زمین کے آخر میں ہے، لیس وراہ انسیہ، اس شہر کے بعد کوئی انسان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ امام زمانہ کا شہر جس میں وہ زندگی گزارتے مشرق کے آخر میں ہے، اس کے بعد کوئی اور شہر نہیں ہے، کوئی انسان اس کے بعد اس طرف نہیں ہے۔ کبھی اس جابلسا میں زندگی گزارتے ہیں اور کبھی جابلقا میں زندگی جابلقا مشرق میں ہے، جابرسا مغرب میں ہے، اور مغرب کے سب سے آخری شہر کا نام ہے، منطقے کا نام ہے امام زمانہ، وہاں زندگی گزاری۔ یہ ایک نظریہ جابلقا کے توضیح کے حوالے سے۔ بعض کہتے نہیں، جابلقا عالم مثال میں ہے، اصلاً اس دنیا میں نہیں ہے جابلقا۔ اکثر صوفی حضرات، متصوفہ علماء، وہ علماء جو تصوف کی فکر رکھتے ہیں، اکثر نے اس نظریے کا قبول کیا ہے کہ عالم اور قلیہ میں چلے گئے ہیں زمانے کے امام 5 سال کے بعد، اور عالم ہور قلیہ یا ہور قلیہ عالم مثال میں ہے، یعنی عالم برزخ میں ہے، جسے عالم قرآن اور سنت کی اصطلاح میں عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس میں ہے۔ یہ جابلسا کی تفسیر کے حوالے سے 2 تفسیر۔
متصوفہ کا عقیدہ یہ ہے۔ پس دوسرا نظریہ ہو گیا زمانے کے امام غیبت کے زمانے میں عالم حورقلیہ یا حورقلیہ میں زندگی گزارتے ہیں، یہ دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایک وسیع و عریض منطقے میں، علاقے میں آپ کی حکومت قائم ہے، آپ وہاں زندگی گزارتے ہیں، بہت ہی وسیع اور عریض منطقہ آپ کے حاکمیت کے تحت۔ جب سے غیبت میں چلے گئے ہیں، غیبت کے بعد سے آپ نے شادی کی، آپ کے اولاد ہوئی، اولاد ان کی اولادیں ہوئی، اور اس طرح ایک وسیع منطقہ، البتہ وہ اس زمین میں ابھی تک انسانوں کے نظروں میں نہیں آیا ہے۔ خداوند متعال نے معجزانہ طور پر اس جگہ کو مخفی رکھا ہے، لیکن ہے اسی روئے زمین پر۔ وہاں 5 بڑی حکومتیں ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے، اور ان 5 بڑی حکومتوں کے حاکم بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اولادوں میں سے ہیں۔ اور سب سے پہلا ملک کا نام ہے طاہرہ، ظاہرہ۔ سب سے پہلا ملک کا نام جو امام زمانہ کے حاکمیت میں ہے اور آپ کے فرزندوں کی حکومت ہے، اس ملک کا نام ہے ظاہرہ، اور ظاہرہ پر آپ کے فرزند جناب طاہر کی حکومت قائم ہے۔ واقعہ عجیب و غریب ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے لیا ہے یہ نظریہ۔ دوسرے ملک کا نام امام زمانہ کے دوسرے ملک کا نام ہے رائقہ، اور اس کا سربراہ کا نام ہے قاسم۔ امام زمانہ کے فرزندوں میں سے جناب قاسم کی حکومت ہے رائقہ پر۔ اور تیسرے ملک کا نام ہے صافیہ، جس پر جناب ہاشم کی حکومت ہے۔ دیکھیں کس طرح قافیہ وار انہوں نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے۔ رائقہ پر جناب قاسم کی حکومت ہے جو امام زمانہ کے اولادوں میں سے ایک ہے، اور صافیہ پر جناب ہاشم کی حکومت ہے، وہ بھی امام زمانہ کے فرزندوں میں سے۔ اور چوتھا ملک اور چوتھی حکومت کا نام ہے ظلوم، جس پر جناب ابراہیم کی حکومت ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے فرزندوں میں سے ہے۔ اور 5ویں ملک اور 5ویں حکومت کا نام ہے غناطیس، جس پر آپ کے فرزند جناب عبد الرحمن کی حکومت قائم ہے، اور زمانے کے امام باری باری سے اپنے فرزندوں کی حکومت میں زندگی گزارتے ہیں۔ 1200 سالوں سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ یہ تیسرا نظریہ۔ اور چوتھا نظریہ جو ظاہراً زیدی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا نظریہ ہے، امام زمانہ کے مسکن کے حوالے سے چوتھا نظریہ یہ ہے کہ زمانے کے امام غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوہ رضوا اور کوہ زیتوا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور 5واں نظریہ، بعض علماء شیعہ نے بھی اس نظریے کو قبول کیا ہے، محدثین نے، جسے ہمارے اصطلاح میں اصولیین اور محدثین ہیں، 2 اصطلاح ہے شیعہ علماء کے درمیان، اور محدثین میں سے بعض علماء نے اس نظریے کو قبول کیا ہے۔ پانچواں نظریہ، جیسا کہ عرض ہوا
بعض علماء شیعہ نے بھی اس نظریے کو قبول کیا ہے، جیسے محدث نوری ہیں جنت المأوا میں، جناب جزائری نے النعمانیہ میں، اور اس طرح دوسرے کچھ محدثین علماء میں سے، یا صاف کہہ دوں اخباری علماء میں سے 3-4 علماء نے اس نظریے کو قبول کیا ہے۔ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں جزیرہ خضراء میں، جو آپ سب سنتے رہے ہیں، جزیرہ خضراء میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 5واں نظریہ اور صحیح اور حقیقی نظریہ، البتہ کسی کتاب میں اس عنوان کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن احادیث مہدوی کی چھان بین سے صحیح نظریہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ صحیح نظریہ یہ ہے، انشاءاللہ جس پر ائمہ طاہرین کے اقوال سے ہم استدلال کریں گے اور ثابت کریں گے۔ صحیح نظریہ یہ ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور زمانے کے امام کی دادی کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے سامرہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور قبیلہ بنی ہاشم میں سکونت اختیار کی، اور زمانہ غیبت سے لے کر، غیبت صغریٰ سے لے کر آج تک زمانے کے امام مدینۃ النبی میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، ہر سال حج میں شرکت کرتے ہیں، مشرق اور مغرب کا سفر کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، فکری کمک کرتے ہیں، مادی کمک کرتے ہیں، شرق و غرب میں یطؤ فی اسواقہم، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لوگوں کی حالت دیکھتے رہتے ہیں۔ حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مدینۃ النبی میں رسول اللہ اور اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی زیارت کو جاتے ہیں، اور بقیع میں حسن مجتبیٰ، صادق آل محمد باقر، اور احد میں سید الشہداء حمزہ جسے اپنے بزرگوں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی خراسان میں سامع الحجج کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو کبھی کربلا میں سید الشہداء اور شہداء کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کبھی کاظمین میں ائمہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کبھی اپنی جائے ولادت سامرہ میں اپنی والدہ گرامی اور اپنے والد محترم کی زیارت کے لیے، اور جس سرداب میں زندگی گزاری ہے اس سرداب میں جا کر بزرگوں کی زیارت کے بعد خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ لہذا امام زمانہ عادی طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا یہ تمام نظریات غلط ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ کیا تھا؟ عالم ہورقلیہ میں زندگی غلط بات ہے۔ عالم ہورقلیہ اصلاً مشخص نہیں ہے یہ کہاں ہے۔ خود اس عقیدے کے معتقدین کے درمیان اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں اسی روئے زمین پر ہے، مشرق میں ہے اور مغرب میں ہے، اصلا معقول نہیں ہے، یہ ایک افسانہ ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں، خصوصاً ہمارے زمانے میں، چلو اس وقت کوئی اس کو قبول کر سکتا تھا، لیکن اس زمانے میں اصلا قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پوری زمین کے ذرے ذرے کی نقشہ کشی ہوئی ہے،
اب اگر ہے تو کہاں ہے؟ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہوگا جو دنیا کے نقشے پہ نہ آیا ہوگا۔ دنیا زمین کی تو بات ہی نہیں ہے، پورے چاند کی نقشہ کشی ہوئی ہے، چاند کی بھی بات ہی نہیں ہے۔ مریخ کو بھی مسخر کر دیا ہے، مریخ کو بھی مسخر کر کے آگے کہکشانوں پہ جانے کے چکر میں۔ تو اس زمانے میں کہاں ہے وہ جابلسا، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا علاقہ، اتنا خوبصورت شہر، اتنے لوگ جس میں زندگی گزار رہے ہیں، کہاں ہے وہ مغرب میں جابلقا؟ لہٰذا اصلاً یہ صوفی حضرات کا اور شیخیہ حضرات کا، شیخ احصائی کا بھی نظریہ یہی ہے، اور عبد محمد علی باب کا بھی نظریہ یہی ہے، چونکہ ان کے شاگرد تھے، اور علی بہا جس نے بہائیت کی بنیاد ڈالی، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، اور یہ عقیدہ 100% غلط ہے۔ عالم حورقلیہ میں اس دنیا کے نقشے پر کوئی ایسا شہر موجود، کوئی ایسا نقطہ زمین کا موجود نہیں ہے۔ جیسا کریم خان کرمانی نے، جو بہاؤالدین کے خصوصی معتمدین میں سے ہیں، ارشاد العوام نامی کتاب میں، اور اسی طرح صفی الدین نے، یہ بھی صوفیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی کتاب میں انہوں نے یہ توجیہ پیش کی ہے، نہیں، جابلقا مشرق و مغرب میں نہیں ہے، بلکہ عالم مثال میں ہے، اور عالم مثال سے مراد وہی عالم برزخ ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پھنس گئے، اس لیے وہ لوگ توجیہ کہتے اب زمانے کا امام مہدی موعود اب دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں، چونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے مسئولیت ناپذیری کی وجہ سے غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں، لہٰذا اب ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے طور پر اپنے آپ کو اتنا پاک کریں، اتنا پاک کریں کہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم خود سے جا کر امام زمانہ کی زیارت کر لیں۔ لیکن یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ 100% لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں، یعنی زمین پہ نہیں ہے، اس کائنات میں نہیں ہے۔ تو یہ ان احادیث کے خلاف ہے جو متواتر ہیں، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین خدا کی حجت سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی۔ لہٰذا یہ تمام نظریات غلط ہیں۔ ان میں سے شیخیہ اور صوفیہ حضرات کے نظریے کے غلط ہونے پر دلیل یہ ہے، حورقلیہ مشرق و مغرب میں ہے، یہ نامعقول ہے، اس لیے کہ دنیا کی نقشہ کشی ہوئی ہے، اور دنیا کے کسی نقشے میں کوئی ایسا منطقہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہ لوگ کہے عالم برزخ میں چلے گئے ہیں تو امام لوگوں پر خدا کی حجت ہے، نہ مرنے والوں پر، لہٰذا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قابل قبول نہیں، یہ اس متواتر اور صحیح السند حدیث کا 100% مخالف ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے کہا اگر زمین سے خدا کی حجت کا وجود اٹھ جائے، زمین حجت خدا کے وجود سے خالی ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی زمین باقی نہیں رہے گی، بلکہ اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے جو وظائف ہیں، خصوصاً ان کے وظائف کو سمجھنے، اور ائمہ طاہرین اور پیغمبر گرامی اسلام سے جو روایات ان کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، مکان کے بارے میں، مسکن کے بارے میں، طول عمر کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے، ان میں غور و فکر کرنے، دقت کرنے
اور اپنے عقیدوں کی تصحیح کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔